الحمد لله الحنان الذي خلق الإنسان وعلمه والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے۔ ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا،
ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی. لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے، اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے. اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے. آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی. ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی. یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے. 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. میرے عزیزوں، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر. حد ہو گئی میرے عزیزوں. بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا. اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے. جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی. مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا. جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی. پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے.
उसे खुद पैर पसंद थे इसलिए दरवाजा छोटा किया। अजीजान गिरामी वक़ार, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता की है, ये पेशानी कभी किसी गैर के सामने नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। करोड़ों के सामने थोड़ी ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाली ये कौम नहीं है। आज इनके पास ताकत आई तो इनकी पूजा करेंगे, उनके पास आई तो उनकी पूजा करेंगे। कौम में मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करती है। हम रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते रसूल की भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी इबादत नहीं करते, ताजीम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। ये खासा कम है, इसी बात से तो पूरी दुनिया को कुड़न है और जलन है कि ये दुनिया में एक वाहिद कौम ऐसी है, मुझे बताओ उन सब को झुकने के लिए मूर्तियां देखना पड़ता है। हाँ, इबादत करने के लिए अपने अपने खुदाओं की सूरत और मूरत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है। और जिसका ईमान ही इतना मजबूत है, खुदा को देखा कभी नहीं और झुकते हैं। आज तक इमाम साहब के पैजामे को लेकर सवालात होते रहे, इमाम साहब के आने जाने को लेकर सवालात होते रहे। कोई एक बंदा भी मुझे बताओ आकर इमाम साहब से कहता है हर दिन आप झुकाते हैं, कभी अल्लाह को दिखाते क्यों नहीं? कोई नहीं पूछता। हर एक को पता है हमारा ईमान ही है गैब पर ईमान लाने वाली कौम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं आगे बात करता हूं। जब इतनी खुसूसियात तुम्हारे पास है तो फिर अगर चेहरा किसी और की तरफ जाए तो मैं समझता हूं दुनिया का बदतरीन आदमी है, बदनसीब आदमी है, जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी थी और वो ठुकरा करके दूसरों की झोली में चला गया। इसीलिए कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन की तरफ फिर गया क़यामत के दिन हरगिज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में बहुत बड़े घाटे में होगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है, वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहाँ एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहाँ पे भी खोल दी जाती हैं, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उनमें एक हाजी ने कहा मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की खबर थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है। तो ये हंगामा हुआ, बात फैल गई। उसके बाद तहकीक करने लगे, जो उलमा तक बात गई तो उलमा ने कहा कि अगर ये जो बंदा कह रहा है कि ये फ्रांस की रहने वाली, यूरोप की रहने वाली लड़की यहां पर है, तो मालूम करते हैं कि वहां हकीकत में ये लड़की, इसकी शक्ल। तो कुछ लोग एक वफद की शक्ल में यूरोप गए हैं उस हाजी साहब के साथ, जिन्होंने ये पता बताया था ये लड़की को मैं जानता हूं। जा करके उसके घर मालूम किया कि क्या तुम्हारे घर में फलां फलां शक्ल की ये लड़की थी? कहा हाँ, इंतकाल हुआ था, चंद ही महीने हुए इंतकाल हुआ है। कहा क्या किया तुमने? कहा हम ईसाई रस्म व रिवाज के एतबार से अपने कब्रिस्तान में दफन किया है, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई रस्म व रिवाज से हमने दफन किया। तो जो गया था वफ्द, उसने पूछा कि कुछ उसकी अजीब चीजें थी? तो लोगों ने कहा कि हाँ एक चीज थी, हमें अंदाजा हो गया था कि वह इस्लाम ला चुकी थी,
ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی, تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی, اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی, جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے, گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہوں. ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی, ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے, لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں, نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے, ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں, تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی, اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا, یہ آیا کیسے, یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزو, یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی, وہ وفد علماء کا واپس آیا, کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا, ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں, اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا, فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں, اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ, اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور نمازوں کی, کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا, پابند تھا, لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا, بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی, مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں, آپ بتا سکیں. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن سن لو, تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے, توجہ. عورت کہتی ایک بات ہے, میرا شوہر سب اچھا تھا, لیکن کیا ہے جانتے ہو, جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے, غسل واجب ہوتا, تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے, عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا, کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا, تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا, شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں, آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. ہواؤں کو دیکھ کر, طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا.
کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کے کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔